اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام مسلمان حدیث ثقلین کو مانتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنی رحلت سے پہلے ایک دفعہ اور ایک کے مقام پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر اور کئی دفعہ مختلف الفاظ میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، رخصت ہو رہا ہوں اور میں تمہاری ہدایت کے لیے دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے۔ تمسک کا مطلب کیا ہے؟ سب نے، شیعہ علماء، سنی علماء، سب نے یہ لکھا ہے قرآن اور اہل بیت سے، قرآن اور اطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمسک کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اپنا دین میں عقائد بھی شامل ہیں، دین میں عبادات اور اس کا طریقہ بھی شامل ہے، معاملات، لین دین، نکاح، طلاق، قرض، یہ سارے عملی زندگی اس کا تعلق عبادات سے ہو یا دوسرے معاملات سے ہو، سارا اپنا دین جس میں عقیدہ بھی شامل ہے اور اعمال بھی شامل ہے، عقیدۃ و جہاد، جیسے امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، عقیدۃ و جہاد، ایک عقیدہ اور دوسرا عملی جد و جہد، اس کا نام دین ہے۔ نہ عقیدے کے بغیر عمل کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی خدا کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، وہ کتنی بھی انسانیت کی خدمت کرے۔ یہ جس نے بجلی ایجاد کی ہے بہت اس نے انسانیت کی خدمت کی ہے، جس نے گاڑی ایجاد کی ہے، ہوائی جہاز ایجاد کیا ہے، آج کے زمانے میں موبائل ایجاد کیا ہے، اس نے انسانیت کی خدمت کی ہے، لیکن اس انسانیت کی خدمت کا نیت اس کی یہی ہو کہ میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن جب تک وہ خدا کا اقرار نہیں کرے گا، رسول کا، قیامت کا، دنیا میں ہو سکتا ہے اللہ اس کو کوئی نہ کوئی معاوضہ دے دے۔ جو کسی زمینوں میں محنت کرے خدا اس میں بھی، کھیت میں بھی فصل اگاتا ہے۔ جو آدمی باغ میں محنت کرے وہ اس کا درخت زیادہ پھل دیتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی دنیا میں محنت کرتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے، روایات اس مضمون کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں کچھ نہ کچھ معاوضہ دیتا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ بعض لوگ کافر بادشاہ جس نے کسی انسان کی خدمت کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کار خیر کے معاوضے کے طور پر دنیا میں
چند دن مزید زندہ رکھا. اگر یہ نیکی نہ کی ہوتی پہلے مر جاتا، نیکی کی وجہ سے کچھ دن کے بعد مرا ہے، لیکن آخرت میں ثواب کی صورت میں، ثواب کے نام سے اس کو کوئی معاوضہ نہیں ملے گا، نہ اس کو جنت میں جگہ مل سکتی ہے. عقیدہ اور جہاد. عقیدہ بھی انسان قرآن اور اہل بیت سے لے، اور عملی زندگی کا طریقہ بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ بھی قرآن اور اہل بیت سے لے. تمسک کے طریقوں میں سے ایک طریقہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنا ہے. تمسک ہے علی کی سیرت پر عمل کرنا، فاطمہ اور حسن اور حسین کی سیرت پر عمل کرنا، 12 معصومین کی سیرت پر عمل کرنا، سر فہرست خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. محمد اور آل محمد پر صلوات کی فضیلت میں مرحوم مجلسی نے نقل کی ہے. ان میں سے ایک روایت یہ ہے: البخیل کل البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی. سب سے بڑا بخیل اور کنجوس آدمی وہ ہے، آپ کے نزدیک تو بخیل وہ ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہے، لیکن راہ خدا میں غریبوں کی مدد میں خرچ نہیں کرتا، وہ بھی بخیل ہے. آپ فرماتے اس سے بھی بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے لیکن وہ مجھ پر اور میری آل پر صلوات نہ بھیجے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اہل بیت سے تمسک کا طریقہ، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی اہل بیت کی سیرت کے مطابق گزاریں. آج میں خاتون جنت کی بابرکت اور پرسعادت زندگی کا ایک اہم پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ نمونہ عمل ہیں، خواتین کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہیں. سیرت کا ایک پہلو یہ بعض اوقات نکاح کے لیے بلایا جاتا ہے ہم کو، بعض کوئی نظریاتی قسم کے دوست احباب، وہ ماحول وہ درس اور موعظہ کے ساتھ اتنا زیادہ سازگار نہیں ہوتا. ماحول کو دیکھ کے اگر شرکاء کی اکثریت کا ذہن آمادہ ہو تو ان کو یہ کچھ باتیں سناتے ہیں ہم ذمہ داریوں کے حوالے سے. وہاں یہ میں عرض کرتا ہوں رہتا ہوں کہ اس دنیا میں والدین اور اولاد کی باہم زندگی کا دورانیہ یہ مختصر ہے. کتنے سال اولاد وہ ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے، اس کا دورانیہ مختصر ہے. بھائی بھائی، بہن بہن، بہن بھائی، ان کی باہمی زندگی کا دورانیہ مختصر ہے. سب سے طولانی جو دورانیہ ہے باہم زندگی کا وہ میاں بیوی کا ہے. اس لیے اگرچہ زندگی میں مثلا 25-30 سال یا 40 سال تک ایک بچہ والدین کے ساتھ رہتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی رفیق حیات یا رفیق حیات نہیں کہلاتا. ماں بہن، ماں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہے، رفیق حیات نہیں کہلاتی. بہن وہ والد کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، رفیق حیات نہیں کہلاتی. یہ دنیا میں مختلف رشتوں سے پہچانے جانے والی عورتوں میں صرف خاتون ہے جو رفیقہ حیات کہلاتی ہے، اس لیے کہ میاں کے ساتھ اس کی زندگی کا جو دورانیہ ہے وہ سب سے زیادہ طویل اور لمبا ہے. اس دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی نزاع، اختلاف، لڑائی، جھگڑا، فساد نظر آتا ہے، وہ ایک گھر کے اندر ہو، ایک محلے کے اندر اہل محلہ کے درمیان میں ہو، ایک محل اور دوسرے محلے کے درمیان میں ہو، تحصیل تحصیل میں ہو، ضلع ضلع میں ہو، صوبہ صوبہ میں ہو یا ملک ملک میں ہو، ہمسایہ ہمسایہ میں ہو. دنیا میں جہاں آپ کسی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں
استاد اور شاگرد کے اختلافات، آفس میں جائیں، اچھا افسر اور ماتحت کے اختلافات، یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی اختلاف نظر آئے گا، اس اختلاف کی بنیادی وجہ فریقین، اختلاف کے جو دو فریق ہیں یا طرف، ان کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں اختلافات جنم لیتے ہیں، یا حقوق کو تو سمجھتے ہیں لیکن ان کی ادائیگی میں کوتاہی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اختلافات جنم لیتے ہیں۔ مین جو حقوق ہوتے ہیں ان کو امام سجاد علیہ السلام نے اپنے رسالہ حقوق میں بیان کیا ہے۔ رسالۃ الحقوق الحمدللہ اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ ضخیم اتنی موٹی شرح بھی لکھی گئی ہے، ایک سے زیادہ شرحیں لکھی گئی ہے۔ امام سجاد اصل متن دیکھو تو یہ شاید ہاتھ کی ہتھیلی جتنی اس کی وہ لمبائی اور اتنی چوڑائی ہے۔ 50 حقوق کو بیان کیا امام سجاد نے، شارحین نے ہر حق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جی، امام کی رعیت پر حقوق، رعیت کے امام پر حقوق، ہمسائے کے ہمسائے پر حقوق، استاد کے شاگرد پر حقوق، شاگرد کے استاد پر حقوق، ماں کی اولاد پر، اولاد کی ماں پر۔ رسالۃ الحقوق وہاں میاں بیوی کے حقوق کو لکھا ہے۔ آپ کی آنکھ کا آپ پر حق، آپ کے ہاتھوں کا آپ پر حق، آپ کے پاؤں کا آپ کا حق، آپ کے جسم کے دیگر قابل ذکر اور ناقابل ذکر اجزاء کا وہ آپ پر حق، تمام حقوق کو سید سجاد نے بیان کیا ہے۔ میرا خیال میں کسی اور کے پاس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ کتاب۔ ہر اثنا عشری جو امام زین العابدین کو اپنا چوتھا امام اور حجت خدا سمجھتا ہے، اس کی جیب میں پاکٹ سائز میں رسالۃ الحقوق کو ہونا چاہیے۔ وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتا رہیں، خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی رسالۃ الحقوق۔ اچھا جی، اتنی غیر معمولی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے میاں بی بی کے حقوق کیا ہیں۔ یہاں یہ لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ جب تقلید کی بات ہوتی ہے، اگر آپ نے مسلمان اور اثنا عشری بن کے صرف پاک ہونا ہے، کرنا ورنہ کچھ بھی نہیں ہے، اور صرف آپ نے عقیدہ رکھنا ہے، پھر تو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ عقائد میں کوئی تقلید نہیں ہوتی ہے، پر ہم خدا کا اقرار نہیں کرتے، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، کسی کے فتویٰ کی روشنی میں نہیں۔ توحید، خود خدا، توحید سے بھی پہلے خدا کا اقرار، خدا کے اقرار کے بعد توحید، پھر عدل، پھر نبوت، پھر امامت، قیامت۔ ان میں سے کسی کے لیے بھی تقلید کافی نہیں ہے۔ دلیل سے سمجھو خدا ہے، دلیل سے خدا کی وحدانیت کو ثابت کرو، دلیل سے خدا کے عدل کو ثابت کرو، دلیل سے نبوت، دلیل سے امامت کو ثابت کرو۔ اگر آپ نے عملی زندگی میں کچھ بھی نہیں کرنا، صرف عقیدہ پر گزارا کرنا ہے، پھر کسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے عملی زندگی گزارنی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، جی آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، خمس دینا ہے، اور عبادات کو انجام دینا ہے، وہاں کہتا ہوں فرض کریں یار میں نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، حج بھی نہیں کرتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، خمس بھی نہیں دیتا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میں نے شادی بھی نہیں کرنی ساری زندگی میں۔ یہ تو ناگزیر ہے نا، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا، اس کے معاملے میں تو کوئی کوتاہی نہیں کر سکتا۔ بھئی نکاح طلاق کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، ذرا سا میاں کے ساتھ اختلاف ہو گیا اور وکیل صاحب کو پیسے تھما دیے، وہ عدالت میں جا کے اس کے لیے کھلا لے لیتا ہے، فتح مناتی ہے خاتون کی عدالت نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور اسی عدالتی طلاق کی بنیاد پر آگے کسی اور سے بھی شادی کر لیتی ہے، اس سے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ عدالتی طلاق تو 0 ہے، وہ ابھی تک پہلے مرد کے نکاح میں ہے 100%۔ جس نے اس عدالتی طلاق کی بنیاد پر اس خاتون سے شادی کی ہے، آیت اللہ سیستانی کے فتویٰ تو نہیں ہے، احتیاط واجب کے طور پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے یہ، یعنی اس نے شوہردار خاتون سے شادی کی ہے،
ایک خاتون جو کسی کے نکاح میں ہے اس سے کوئی شادی کرے، ایک تو وہ نکاح نہیں ہو سکتا، اچھا بعد میں اگر وہ اس کا میاں مر جائے یا طلاق بھی دے دے کسی اور سے شادی کر سکتی ہے، اس سے نہیں کر سکتی جس نے شوہردار خاتون سے نکاح کیا ہے، ان کا فتویٰ نہیں ہے۔ جس مسئلے میں آپ کے مرجع تقلید کا کوئی فتویٰ نہ ہو، اس کے خلاف اگر کوئی دوسرا اگر وہ فتویٰ دیتا ہے تو اس کی تقلید کر کے آپ اپنے مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ بھئی نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، تو شادی تو آپ نے کرنی ہے، شادی کرنے کے بعد بہت سارے فقہی مسائل پیش آتے ہیں، شرعی ذمہ داریاں پیش آتی ہیں، نعوذ باللہ طلاق کی نوبت آتی ہے۔ طلاق اگر دو بھی تو کم از کم صحیح طلاق دو کہ تمہاری بیوی کسی کے گھر میں نہ جائے۔ ایسا ہوتا ہے، بیوی کسی کے گھر میں چلی جاتی ہے اور وہ ڈٹ جاتا ہے، بھائی اب وہ بات تمہارے پاس نہیں آتی، آپ کم از کم اس کو فارغ کر دو، نہیں ڈٹا ہوا ہے میں نے اس کو فارغ نہیں کرنا۔ یہ بے غیرتی ہوتی ہے نا کہ کسی کی بیوی کسی کے گھر میں ہے اس کو فارغ کر دو، ختم ہو گئی بات، اور تمہارے وہ ناموس نہیں رہے گی۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ میاں کا بیوی پر کیا حق ہے اور میاں کا فرض کیا ہے، بیوی کا میاں پر کیا حق ہے اور کیا فرض ہے۔ ایک دوسرے کے جہاں نکاح ہم پڑھتے ہیں آخر میں دعا مانگتا ہوں، یہ دعا بھی شامل کرتا ہوں، ہمارے اس دلہا اور دلہن کو ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میاں بیوی دونوں کو اپنے حقوق اور فرائض کا پتہ ہو اور دونوں اس کو ادا کریں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ گھر امن کا گہوارہ، جنت کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو۔ ہاں سربستہ طور پر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مجموعی طور پر اگر موازنہ کرے نا حقوق کا، فرائض کا، اب یہاں میں سمیت اس حال میں مرد ہیں نا، خواتین کا پلڑا بھاری ہے، اس حوالے سے خواتین کا پلڑا بھاری ہے۔ شادی کے بعد بیوی کے ذمے صرف ایک حق واجب الادا ہے، ایک حق، وہ ازدواجی زندگی کے حوالے سے میاں کا تعاون، بس، اور کوئی حق اس کے اوپر نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر 99% کام جو خواتین سے لیے جاتے ہیں، کوئی بھی کام خاتون کا فرض نہیں ہے، تعاون کے طور پر احسان ہے اس کے میاں کے اوپر۔ اور یہ تو کلیئر لکھا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا دے یا بیٹی دے اور خاتون 2 سال اس کو دودھ پلائے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال بیٹا کو یا بیٹی کو دودھ پلانے کے بعد بل بنائے اور میاں کے سامنے رکھ دے، سر جی اتنے پیسے بنتے ہیں، بسم اللہ پیمنٹ کریں، اس کو آگے سے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کی دودھ کی قیمت وہ نہیں ہے جو گائے بھینس کا ہے یا ملک پیک کا ہے، وہ بہت نایاب چیز ہے۔ روایات بھی ہیں، جدید سائنس نے بھی وہ بڑی تحقیق کی ہے، جو خصوصیتیں ماں کے دودھ میں ہیں، نہ گائے کے دودھ میں، نہ بھینس کے دودھ میں، نہ بکری، نہ کسی اور پاؤڈر میں، وہ پاؤڈر تو پتہ نہیں، دودھ تو ہوتا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ یہاں تک وہ پابند ہے۔ وہ چیز آئی کہ میں نے سنا ہے اسی پاکستان کے علاقے کا فی الحال نام نہیں لوں گا، بعض علاقوں میں ایک تو لوگ وہ کاشتکاری کے لیے ٹریکٹر چلاتے ہیں، بعض علاقوں میں بیل آگے باندھے جاتے ہیں، بعض علاقوں میں بیل کی جگہ عورت کو باندھا جاتا ہے، ہل چلاتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر کیوں عذاب نازل نہیں ہوتا۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے، دودھ پلا کے معاوضہ کا مطالبہ کرے تو یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہوگا۔ ایک حق ہے میاں کا بیوی کے ذمہ واجب الادا، ازدواجی زندگی کے حوالے سے اس کی جنسی خواہش کو پورا کرنے میں کوئی پس و پیش نہ کرے، سیدھی بات، اس کے علاوہ اور کوئی حق
نہیں ہے۔ باقی جو کام بھی کرتی ہے خاتون، کھانا پکاتی ہے اس کو اس کا اجر ملے گا، کپڑے دھوتی ہے اس کو اس کا اجر ملے گا، ہاں استری کرتی ہے، صفائی کرتی ہے اس کو اس کا اجر ملے گا۔ ایک اس کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے تعاون، ایک اور کام جو گھر کی صفائی سے بھی مشکل ہے، استری سے بھی زیادہ مشکل ہے، میاں یا بیٹوں کے جوتے پالش کرنے سے زیادہ مشکل ہے، سب سے مشکل یہ ہے شوہر کا احترام۔ یہ روایت ہے نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر اللہ نے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اگر شریعت نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دی ہوتی، میں خواتین کے لیے اس کو حکم دیتا کہ وہ اپنے میاں کے لیے سجدہ کریں۔ یہ دو میں نے ایک کہا تھا، دو احترام اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے اس کے ساتھ تعاون کرنا، اور کوئی حق نہیں ہے۔ باقی خاتون کو اچھا اپنی حیثیت کے مطابق رہائش، اپنی حیثیت کے مطابق لباس، اپنی حیثیت کے مطابق اس کے کپڑے وغیرہ وغیرہ، مرد کے لوازمات زندگی سے عورت کے لوازمات زندگی زیادہ ہیں جی۔ اس کا وہ آرائش کا سامان فراہم کرنا بھی، اس کے لیے تیل فراہم کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری۔ ایک بات جو انتہائی توجہ طلب ہے وہ یہ کہ اگر دونوں مرد عورت دونوں اگر ڈٹ جاتے ہیں نا، مرد کہے کہ میں تو وہی کام کروں گا جو میرا فرض ہے اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا، خاتون کہے گی کہ میرا بھی جو فرض ہے میاں کا میرے ذمہ واجب الادا وہ کروں گی، ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گی۔ دونوں اگر اپنے حقوق اور فرائض تک محدود رہ جاتے ہیں، ہاں ڈٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، ایک ہفتہ کامیابی سے یہ گاڑی نہیں چل سکے گی۔ اچھا جی، خاتون کہہ سکتی ہے نا یہ دو کام میں تیری، چلو جی احترام نہیں تو توہین بھی نہیں کروں گی، ٹھیک ہے جی، اور ہر طرح کا تعاون کروں گی، باقی اور کوئی کام میں نہیں کروں گی۔ خود پکا کے دو یا ملازم رکھو یا ملازمہ رکھو۔ وہاں اللہ نے میاں کو، شوہر کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ اس کو کہے کہ میری اجازت کے بغیر تم نے گھر کے باہر قدم نہیں رکھنا، ہفتہ نہیں لگے گا، معدہ خراب ہو جائے گا خاتون کا۔ اور یہ ہوا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں، ایک خاتون کا میاں لمبے سفر پر جاتا ہے، لمبے سفر پر، اور بیوی سے کہتا ہے میری واپسی تک تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اسی دوران خاتون کا باپ بیمار ہو جاتا ہے، چونکہ میاں نے روکا تھا، رسول خدا سے جا کے اجازت طلب کرتی ہے، کہا شوہر نے منع کیا ہے، باپ کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتی ہو۔ حالت نازک ہو گئی، دوبارہ اجازت طلب کی، اجازت نہیں دی، انتقال ہو گیا، جنازے میں شرکت کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس کا میاں واپس آتا ہے، رسول خدا پر وحی نازل ہوتی ہے، لوگوں نے بتایا وحی نازل ہوئی ہے کہ یہ شوہر کی اس اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے خاتون کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے اور اس کے مرحوم باپ کے بھی تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، شوہر کی اطاعت کے نتیجے میں۔ وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ صرف حقوق اور فرائض یہ بہت مشکل کام ہے، باہمی تعاون، درگزر، چشم پوشی، یہ اس کو ہونا چاہیے۔ اچھا جی، الٹ دیکھیں، ایک مستند داستان ہے، فارسی شعراء نے بھی اپنے شعر میں اس داستان کو وہ محفوظ کیا ہوا ہے، وہ اشعار یاد نہیں ہیں لیکن اشعار نظر سے گزرے ہیں۔ وہ ایک خاتون بہت ہی بد اخلاقی سے پیش آتی تھی اپنے میاں کے ساتھ، اتفاق سے میاں عالم دین تھا، روحانی مولانا صاحب تھے، قبلہ صاحب، اہل سنت حضرت کہتے ہیں۔ دو آدمی اپنا کوئی مسئلہ لے کے وہ مولانا صاحب کے گھر جاتے ہیں، آج مولانا صاحب یہ فقہی مسئلہ دریافت کرتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اچھا خاتون خانہ نے پوچھا کون، کہا کہ ہم فلان ہیں،
مولانا صاحب سے کوئی مسائل دریافت کرنے آ رہے ہیں, تشریف رکھتے ہیں گھر پہ؟ کہا نہیں. ساتھ میں ان کی شان میں گستاخی بھی کی اور کہا کہ یہ جنگل کی طرف گئے ہیں لکڑیاں توڑنے. انہوں نے سوچا جی چلے جی ہم بھی چلتے ہیں, اپنا مسئلہ بھی دریافت کرتے ہیں, وہیں قبلہ کی مدد بھی کرتے ہیں لکڑیاں توڑنے میں اور اٹھا کے لانے میں. یہ جا رہے تھے, مولانا صاحب لکڑیاں توڑ کے لے کے آ رہے تھے. ان کے پاس کوئی سواری گھوڑا گدھا اونٹ کی صورت میں نہیں, ایک شیر, صحرا کا درندہ شیر, اس پر قبلہ صاحب سوار ہیں اور ڈنڈے کی بجائے ہاتھ میں ایک زہریلا سانپ ہاتھ میں لیا ہوا ہے. وہ وقت ضرورت سانپ سے شیر کو مار رہے ہیں اور اپنے گھر کی طرف قبلہ صاحب آ رہے ہیں. ان کے تو ہوش اڑ گئے. سلام کرنے کے بعد کہا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں, کیا ورد بجا لاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس درندے کو اور اس زہریلے جانور کو آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے؟ مولانا صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے گھر سے ہو کے آ رہے ہیں اور میری شان میں اہلیہ نے جو قصیدے پڑھے ہوں گے وہ بھی انہوں نے سنے ہوں گے. کہا کہ آپ میرے گھر سے ہو کے آ رہے ہیں, میری بیوی کا رویہ بھی آپ نے دیکھ لیا. کہا کہ میں صبر کرتا ہوں. صبر, اس کی بد اخلاقی کے مقابلے میں صبر کا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ روحانی طور پر اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ صحرا کے جانوروں کو خدا نے میرے لیے مسخر کر دیا ہے. دونوں کی طرف سے ایسا ہے. میاں بیوی کے بد اخلاقی پر صبر کرے. اس دنیا میں عقلی طور پر آپ کو وہ چار قسم کے میاں بیوی مل سکتے ہیں. دونوں اچھے, نیک, متقی, پرہیزگار, حقوق کے پابند. دونوں بد اخلاق, میاں بد اخلاق, بیوی خوش اخلاق, میاں خوش اخلاق. بیوی پانچویں صورت بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. اچھا جی, دونوں بد اخلاق ہیں, خدا دونوں کو ہدایت دے. دونوں ہدایت یافتہ ہیں, ثابت قدم رکھے اس کو. اور ان میں سے جو بد اخلاق ہے اللہ تعالیٰ اس کو حسن خلق کی توفیق عطا فرمائے. بیوی بد اخلاق ہے, میاں صبر کرے, یا میاں بد اخلاق ہے, بیوی صبر کرے, اللہ تعالیٰ اس کو صبر کا اتنا بڑا معاوضہ عطا فرماتا ہے. صبر, درگزر اور چشم پوشی. وہاں نکاح کے آخر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مرد وہ کتنا بھی عظیم سفید پوش با عزت ہو, وہ علی سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا. خاتون وہ جتنی بھی کسی بڑے اور معزز خاندان کی ہو, خاتون جنت کے مقابلے میں کسی کا کوئی مقام نہیں ہے. جی, اور میں آپ کو روایت سناؤں گا. خاتون جنت کیا کرتی تھی؟ چکی پیستی تھی, خونالود ہوتے تھے ہاتھ. جو ہنتبی نہیں ہے, جو پیستی تھی. وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 17 کتاب الاطعمۃ والاشربہ, اس میں صادق آل محمد ایک روایت ہے جو کی فضیلت میں. نوٹ کریں اور اس سے استفادہ کریں. فضل الشعیر علی الحنطہ کفضلنا علی سائر الناس. جو کو گندم پر وہ فضیلت اور برتری حاصل ہے جو ہم اہل بیت کو عام لوگوں پر حاصل ہے. جسے نان جویں بخشی ہے تو نے, اسے بازو حیدر بھی عطا کر. وہ امیر المومنین جو کی روٹی سے اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ گندم کے مقابلے میں وہ جو سستا ہے, جو کی خصوصیات کی وجہ سے کھاتے تھے. یہاں بھی لکھا ہوا ہے جو پیستی تھی, گندم کا ذکر نہیں ہے, جو پیستی تھی اور اس کی وجہ سے خونالود ہوتے تھے ہاتھ. جھاڑو دیتی تھی, یہ روایات کا متن سنا رہا ہوں, جھاڑو دیتی تھی گھر کا, کپڑے غبار آلود گرد آلود ہو جاتے تھے. اسی طرح کھانا پکاتی تھی, دھواں سے کپڑے آپ کے سیاہ وہ ہو جاتے تھے. اچھا, امیر المومنین کی شان یہ تھی, وہ علی جو میدان جنگ کے شاہ سوار ہوتے تھے, خاتون جنت کے ساتھ بیٹھ کے دال صاف کرتے تھے. دال اکثر جہاں بھی اس قسم کا موقع ملتا ہے میں دلہا سے اقرار لیتا ہوں کہ دلہن کے ساتھ بیٹھ کے دال صاف کرو گے. بعد میں کرے یا نہ کرے, وہاں تو کہہ دیتا ہے کم از کم شادی حال میں ضرور کروں گا.
یہ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، وہ سناتا ہوں تاکہ ہماری گفتگو یا ہمارے جو معروضات ہیں وہ زیادہ معتبر اور مستند ہوں۔ سلمان فارسی، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، خاتون جنت اپنے گھر میں بیٹھی تھی اور آپ کے سامنے چکی تھی، چکی کے ذریعے جو پیس رہی تھی۔ فَقُلْتُ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ مجروح ہیں اور آپ کے گھر میں فضہ کنیز موجود ہے، اس کے ذمہ لگا دیں، وہ پیسے، اس کو حکم دے کہ وہ جو پیسے، آپ کیوں زحمت کر رہی ہیں؟ فقالت اوصانی رسول اللہ ان تکون الخدمت لہا یوما، میرے بابا کی وصیت ہے کہ بیٹی فاطمہ یہ دیکھو فضہ تمہاری کنیز ضرور ہے لیکن ایک دن اس سے کام لوگی، دوسرے دن خود کام کرو گی۔ کل اس کے کام کی باری تھی، آج اس گھر میں کنیز موجود ہے، ملازمہ موجود ہے، اس کے باوجود رسول خدا نے بیٹی کو پابند کیا ہے کہ روزانہ کنیز سے، نوکرانی سے یا ملازمہ سے کام نہیں لینا، گھر کے کاموں کو کنیز کے ساتھ تقسیم کرو، کنیز کے ساتھ۔ اچھا جی، یہ ایک سطر رہ گیا، میں نے دیکھا کہ وہ جو پیس رہی تھی، وَعَلَىٰ عَمُودِ الرَّحِ دَمٌ سَائِلٌ، وہ جو دستہ تھا چکی کا، اس پر تازہ خون ٹپک رہا تھا، دختر پیغمبر کے دستے مبارک کا، دم سائل، خون گر رہا تھا یا بہ رہا تھا۔ والحسین فی ناحیت الدار یتضور من الجوع، امام حسین گھر کے کسی کونے میں بھوک سے رو رہے تھے، ایک طرف امام حسین رو رہے تھے، ایک طرف خاتون جنت اپنے ہاتھ سے چکی پیس رہی تھی، اور آپ کا ہاتھ بھی چکی کی وجہ سے لہو لہان تھا۔ پھر میں نے سوال کیا اور بی بی نے یہ جواب دیا، فَكَانَ أَمْسُ يَوْمَ خِدْمَتِهَا، کل اس کی باری تھی فضہ کی، آج میری باری ہے۔ سلمان کہتے ہیں کہ ابھی دو کام ہیں، آپ اگر حکم دیں یا تو میں چکی پیسوں، یہ جو پیسوں، یا حسین کو سنبھالوں، ان کو خاموش کراؤں، یا آپ حسین کو سنبھالیں، میں یہ آپ کو جو پیس کے دیتا ہوں۔ فقالت انا بتسکینہ ارفق، میں اپنے بچے کو بہتر سنبھال سکتی ہوں، میں تمہارے مقابلے میں اپنے بیٹے کے لیے زیادہ شفیق اور مہربان ہوں۔ وانت تطحن الشعیر فطحنت شیئا من الشعیر، تھوڑا سا وہ میں نے جو کو پیسا، فَإِذَا أَنَا بالإقامہ، میں نے اقامت کی آواز سنی، نماز شروع ہو گئی، فَمَضَيْتُ وَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، میں خاتون جنت کے حجرے سے اٹھا اور جا کے رسول خدا کی معیت میں اقتداء میں نماز پڑھی۔ فَلَمَّا فَرِغْتُ قُلْتُ لِعَلِيٍّ مَا رَأَيْتُ، امیر المومنین سے یہ ماجرہ بیان کیا، میں نے خاتون جنت کو اس حالت میں دیکھا ہے۔ فَبَكَى، امیر المومنین نے گریہ فرمایا، وَخَرَجَ، پھر واپس آئے، ثُمَّ عَادَ فَتَبَسَّمَ فَسَأَلَ ذَلِكَ رسول اللہ، قال، رسول خدا نے امیر المومنین سے مسکرانے یا ہنسنے کی وجہ پوچھی۔ فقال دخلت علی فاطمہ، میں گھر میں گیا ہوں، فاطمہ کو میں نے دیکھا، وَهِيَ مُسْتَلْقِيَةً لِخَافِقِفَاهَا، آپ لیٹی ہوئی تھی، وَالْحُسَيْنِ نَائِمٌ عَلَى صَدْرِهَا، حسین خاتون جنت کے سینے پر آرام کر رہا تھا، آپ کے سامنے چکی تھی، گھوم رہی تھی، اور اس کے پاس اس کو گھمانے والا، چلانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ فتبسم رسول اللہ، رسول خدا مسکرائے، وقال یا علی اما علمت ان للہ ملائکۃ سیارہ فی الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین میں بعض سیار، موبائل کہتے ہیں نا، موبائل فرشتے پیدا کیے ہیں، گشت کرتے رہتے ہیں، وہ یخدمون محمدا وآل محمد الی ان تقوم الساعہ،
ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ قیامت تک محمد اور آل محمد کی وہ خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ تبرک کے طور پر میں نے عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام سامعین اور سامعات کو، سامعین کو امیر المومنین اور سامعات کو خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کی، سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔